وہ دن اور آج کا دن، وہاں سے ہم نے پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت بھی دیکھی، اور اس کے بعد ابھی تک ہم دہشت گردی کے افریت سے نبرد آزما ہیں۔ کیا وجہ ہے، کیا کمی رہ گئی ہے، اور اب جو ہماری اب کی پالیسی ہے کیا اس سے ہمیں اتنا فائدہ حاصل ہو سکے گا جو ہم امید لگائے بیٹھے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ بات یہ ہے کہ حمزہ بھائی دہشت گردی کا خاتمہ صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے، تمام سیاسی جماعتیں اور قوم متحد ہو، ایک پیج پہ ہو، ایک بیانیہ ہو، ایک بیانیہ، ایک پیج، ایک حل، بس۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم اس سے نجات حاصل کر لیں گے تو نہیں۔ بھائی مجھے ایک بات بتائیں، کیا صرف فوج کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے شہادتیں دینی ہیں، انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف لڑنا ہے، انہوں نے صبح سے لے کر شام تک یہ سب کچھ کرنا ہے؟ ہمارے سیاستدان کیوں نہیں اس پہ آگے آتے؟ ہماری سیاسی جماعتیں کیوں نہیں آگے آتی؟ ہماری یہاں پر بیٹھی بڑی بڑی تنظیمیں کیوں نہیں آگے آتے؟ دیکھیں، ایک اگر مارکیٹ کی حفاظت کوئی کر رہا ہے، اگر ایک تاجر کو کاروبار اس لیے سہولت سے وہ کر رہا ہے کہ دہشت گردی نہیں ہے، تو کیا اس تاجر کو بھی نہیں چاہیے اپنا حق ادا کرنا؟ ایک سیاسی جماعت اگر اقتدار میں ہے، ایک سیاسی جماعت اگر اپوزیشن میں ہے، ایک سیاسی جماعت چاہے نہ اقتدار میں ہے نہ اپوزیشن میں ہے لیکن سیاست میں ہے، اور وہ پاکستان کے اندر سیاست کر رہی ہے، کیا اس کا کام نہیں بنتا؟ اس کا بھی فرض بنتا ہے۔ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آج کے دن تک شہادتوں کی لائن دیکھیں تو فوج کی سب سے زیادہ شہادتیں ہیں۔ مجھے کوئی ایک سیاستدان، مجھے کوئی ایک پاکستانی کہہ دیں، بتا دیں، جسے آپ کہیں کہ آپ کو 1 کروڑ روپیہ ہم دیں گے، آپ 1 مہینے کے لیے بارڈر پہ چلے جائیں۔ بارڈر پہ نہیں جی، بارڈر تو ڈر جائے گا نا، وہ اس سے سکردو کے کسی جگہ پہ ان مقامات پہ بھیج دیں، سیاچین پہ بھیج دیں نا، اس سردی میں جہاں جب انسان تصور نہیں کر سکتا، تو آپ نے سوچا کہ وہ لوگ وہاں پہ ڈیوٹی دیتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جو جوان شہید ہو رہے ہیں ان بارڈرز پہ، نہ وہ گرمی دیکھتے ہیں نہ وہ سردی دیکھتے ہیں، ہر لمحہ ان کی موت، ہر لمحہ۔ رحان صاحب، نہ وہ فیملی دیکھتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ 1 مہینے بعد میری شادی ہے، یا یہ دیکھتے ہیں کہ 1 ماہ کا میرا بچہ ہے۔ بالکل، تو وہ شہادتیں دے رہے ہیں نا۔ کیا یہ ان کے کام ہے؟ ان کی شہادتوں پہ جا کر صرف افسوس کر لینا ہی ہمارا کام ہے؟ نہیں بھائی، سیاسی جماعتوں کو صرف اقتدار میں آ کر اقتدار کا مزہ لوٹنا، سیاسی جماعتوں کا اقتدار میں آ کر اپنا مال بنانا، اپنے پاسپورٹ، کبھی آپ نے کسی وہ فوجی جو شہید ہوا ہے اس کے پاس کوئی پاسپورٹ دیکھے کہ جناب اس کے پاس پاسپورٹ ہے، جس مرضی ملک میں جا سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ دکھائیں نا۔ تو یہاں پر ایک ایم پی اے بنے تو اس کا پاسپورٹ بھی جاری ہوتا ہے، ایک ایم این اے بنے اس کا پاسپورٹ بھی جاری ہوتا ہے، ان کے عزیزوں کے پاسپورٹ جاری ہوتے ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ پہ انہوں نے انٹرنیشنل ٹریول کوئی نہیں کیا ہوگا، نہیں کیا، کیا باتیں کرتے ہیں؟ بھائی ان کو چھٹی کے لیے درخواست دینا پڑتی ہے اپنے محکمے میں، پھر جا کے ان کو منظوری ہوتی ہے۔ خان صاحب، فوتگیوں پہ وہ نہیں پہنچ پاتے، شادیوں پہ وہ نہیں پہنچ پاتے، خاندان سے کٹ کے ہوتے ہیں لیکن اس وطن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، سرحدوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے سیاستدان صرف آپس میں گیم کھیلتے ہیں۔ کتنے آپ نے فوجی دیکھے جن کا علاج پاکستان سے باہر ہوتا ہے؟ آپ نے کتنے فوجی دیکھے جن کے بچے پاکستان سے باہر پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے کتنے فوجی دیکھے کہ جو مالدار ہیں؟ آپ نے کتنے فوجی دیکھے ہیں کہ جن کی جائیدادیں اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں فکر کوئی نہیں ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ میں نے اب جتنے شہید دیکھے ہیں، میں نے ان کے گھر کی پوزیشنیں دیکھی ہیں، میں نے دیکھا ان کے گھر میں یار وہ پرانے ماڈل کے صوفے پر ہیں، ان کے والدین کے کپڑے بالکل سادہ ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو جوان شہید، پچھلے دنوں ایک شیخو پورہ میں نماز جنازہ میں گیا، رانا عثمان صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کے بھتیجے شہید ہوئے، میں نماز جنازہ میں گیا، میں نے ان کے گھر کی پوزیشن دیکھی، پھر میں نے اس کے والد کا حوصلہ دیکھا۔ میں نے کہا جی آپ ایک شہید کے باپ ہے، تو اس نے کہا میرے لیے میرا بیٹا جاتے جاتے میرا سر فخر سے بلند کر کیا ٹھیک۔ لیکن مجھے بتائیں، کیا کوئی سیاستدان، کوئی تاجر، کوئی اس ملک کا بزنس مین ایسا ہے، چلے مجھے یہ بتا دیں، جو یہ اعلان کریں کہ جناب جتنے شہید ہوئے ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں سے اتنے % حصہ جو ہے ان کی شہادت پہ یا ان کی اولاد کی کفالت پہ کریں گے؟ کوئی نہیں کرتا۔
فوج کا اپنا ایک فنڈ ہے وہ ضرور کرتے ہیں, لیکن کیا یہ ہمارا فرض نہیں بنتا؟ اپنی کیا یہ ہمارا حق نہیں بنتا؟ آج بھی مجھے بتائیں نا, افغانستان نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے, اس پہ تھوڑا سا اگر آپ کی اجازت ہو. جی پلیز. افغانستان نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے, اس ملک کے اندر سب سے گنونا کھیل کون کھیلتا ہے؟ افغانی. آپ کو پسٹل سے لے کر کلاشن کوف افغانی سے ملے گی. نان کسٹم گاڑی, بالکل آپ کو نان کسٹم گاڑیاں ان سے ملیں گی. اس ملک کے اندر بتا خوری وہ کرتے ہیں, اس ملک کے اندر منی لانڈرنگ وہ کرتے ہیں, اس ملک کے اندر حوالے کا کاروبار وہ کرتے ہیں, اس ملک کے اندر دہشت گردوں کو سہولت کاری وہ دیتے ہیں, اس ملک کے اندر نوجوان نسل میں منشیات کی سپلائی وہ کرتے ہیں. میں نے آج نا وہ پورا ایک نکالا ان کا سلسلہ, تو پاکستان میں سب سے زیادہ منی لانڈرنگ کے پیچھے کون ہے؟ یہ ہے. پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ بھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد سنتے ہیں یہ اور پاکستان کے بک میکر, یہ جو بک کراتے ہیں جوا کراتے ہیں, یہ دو گروپ ایسے ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کو پیسہ دیتے ہیں. وہ پیسہ جو کسی جگہ سے آتا ہے حوالے سے کہ فلاں شخص آ رہا ہے اس کو اتنے پیسے دے دو, فلاں شخص آ رہا ہے اس کو اتنے پیسے دے دو. یہ جو کیپٹن مبین شہید ہوئے تھے, ان کے ساتھ اور رانا زاہد صاحب SSP شہید ہوئے تھے, اور باقی ان شہادتوں کے پیچھے جب بندے کو پکڑا گیا, میں شاد باغ رہتا تھا, میری گلی سے 5ویں گلی میں وہ بندہ پکڑا گیا, تو وہ کون تھا, اس کے رشتہ داری کہاں تھی, اس کے عزیز و اقارب کہاں پہ رہتے تھے؟ سب افغانستان. اور ہم نے دہشت گردوں کو پالا, ہم نے دہشت گردوں کو یہاں رکھا, ہم نے ان کو سہولتیں دی, ہم نے اپنا پالا میں اس لیے مطلب کہ ہم نے ان کو گھر میں رکھا, اپنا پیٹ کاٹ کر کھلایا, اور یہ بندوق تان کے ہمارے اوپر آ گئے. سر میں پالا اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنا رزق بھی نہیں دیا. ہاں جی ایگزیکٹلی. ہم نے ان کی دکانیں بڑی خوبصورت بنوا دی ہم نے, اور یہاں پر ایک قصور اور بھی ہے. میں کہہ رہا ہوں, میری ایک درخواست ہوگی اپنے حکومت پاکستان سے کہ جن لوگوں نے ان کے شناختی کارڈ جعلی بنا کے دیے ہیں, جی 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 بہت بڑی ایک لسٹ ہے. ہاں جی, اتنی بڑی لسٹ ہے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کے جعلی شناختی کارڈ نادرا کے لوگوں نے بنا کے دیے ہیں, تو ان سے انہیں بھی پکڑا جائے, اور یہ سب کے کر کے نا ان کو کینسل, تو ان کے ساتھ تو بالکل دیکھیں یہ اب افغانستان نہیں رہا, یہ بھارت کا ایک صوبہ ہے, یہ بھارتی ہیں, اس کی بھارت نواز ہیں, یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں, اور یہ بھارتی ایجنٹوں کو اب ہمیں نہیں قبول کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جو لوگ ہیں جو آپ جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ جو بھی کام کرتے ہیں اپنی ڈومین میں جو ہے, ہمیں اس دہشت گردی کے افریت سے نمٹنا ہوگا. جو 27ویں ترمیم ہے وہ لیٹ ہو گئی تھی, اس چیز کا انتظار ہو رہا تھا یا کوئی اور جو ہیں اندر عناصر ہیں؟ دیکھیں اسی چیز کا انتظار ہو رہا تھا, اور درست کہا ثاقب صاحب نے, چند دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی. اچھا. اس میٹنگ میں 27ویں آئینی ترمیم پر اور کچھ اور چیزوں پر کام شروع ہونے لگا تھا. اچھا. پھر باقاعدہ حکومت کے اندر موجود جو جیدہ گروپ, اس کے لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اسے 1 نومبر تک بل کو نہ چھیڑا جائے. ٹاپ لائن دیو, 1 نومبر تک بل کو نہ چھیڑا جائے. کیونکہ آج میں نے 2 چیزیں دیکھی. آج لوگوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا, ثاقب نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں نے لاہور میں دیکھا کہ لوگوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک سوال کر رہے تھے, اگر آپ 26ویں آئینی کے بعد 27ویں آئینی ترمیم چاہتے ہیں تو ان کو ووٹ دے دیں, اور اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ہمیں ووٹ دیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی یہی موقع ٹھیک ہے. یہ میں نے نہیں سنا. اچھا, جتنا پرجوش مجھے لگا, جس طرح ینگ ووٹر اور باقی تھے, یہ بھی چیز بڑی فیکٹر تھی. دیکھیں یہ لیڈ کوئی 1000 کی لیڈ نہیں ہے, بہت سی جگہوں پہ 4 5 6 ووٹوں سے بھی جیتے ہیں. اگر آپ غور کریں نا, لاہور جو سب سے اہم ہوتا ہے وہاں پہ 200 کی لیڈ ہے, 201 کی لیڈ ہے, یہ 200 کی لیڈ ہے. باقی یہ بڑا فرق نہیں ہے سپریم کورٹ بات کے لیے. جتنا کچھ دے دیا ہے نا, جتنا کچھ دے دیا ہے, اچھا جتنا کچھ مل گیا ہے, یہ جو نئی ممبرشپ یہ ہماری طرح ہی ہے کام, نہ گھبراؤ تسی, یہ ساری طرح ہی ہے. ثاقب صاحب سمجھ رہے ہیں آپ یہ کیا کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ہاں, جس طرح ہمارے پریس کلبوں میں ہوتا ہے بات کر لینی چاہیے, یہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ کر لو تو پھر ٹھیک ہے, بات یہ نہیں. اچھا, دوسری بات ذہن میں رکھیے گا, میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل حقیقت ہے. یہ پھر 27ویں آئینی ترمیم کو روکا گیا کہ اس کا نومبر کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے. اور آپ کو میں آج ایک خبر دے دوں, اور یہ میری بات آج بھی, یہ 27ویں آئینی ترمیم ہونے دیں, اس کو کرنے والے بھی روئیں گے, اس کو بھگتنے والے بھی روئیں گے,
اور عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ایک دفعہ سر پکڑ کر بیٹھیں گے. اور سیاست دانوں کے لیے یہ کیسا خوفناک خواب ہوگا جو حقیقت میں بدل جائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پی ٹی آئی کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے باقی اب باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا یہ 27ویں آئینی ترمیم ہو لینے دیں, پھر آپ کو بہت سے چہرے بجھے ہوئے نظر آئیں گے, بہت سے لوگ مسکراتے ہوئے جو ہے نا وہ نہیں کوئی سیاسی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. میں کہہ رہا ہوں 27ویں آئینی ترمیم آنے دیں, پھر آپ تبدیلیوں کی ایک لائن دیکھیے گا, ایک نہیں ہوگی, بہت سی تبدیلیوں کی لائن دیکھیے گا. کسی کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مجھے 27ویں آئینی ترمیم ہونے دے, پھر آپ دیکھیے گا کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ابھی تو آج کچھ ناراض لوگ راضی ہو کر پھر دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں. کچھ ناراض لوگ تو بڑے سخت ناراض تھے اور وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں گلہ ہے فلاں ہے فلاں ہے. تو اس لیے ذرا انتظار تو کریں. میں تو دیکھیں ہم کہتے ہیں بھگتنے دیں, چلیں ٹھیک ہے, ہمیں کہتے ہیں بھگتنے دیں, اچھا جو کرے گا اسے بھگتنے دیں. حمزہ ایک چیز میں ایڈ کر دوں. جی کر دیں. صرف ایک چیز میں ایڈ کر دوں. پچھلے 2 ادوار بڑے قریب سے میں نے دیکھے ہیں کیونکہ کورٹ رپورٹنگ میں نون لیگ پھر پی ٹی آئی. تو جب نون لیگ کی حکومت تھی نا تو اس پہ انہوں نے پیکا 2016 لایا. تو 2018-19 میں جب ان کے خلاف کاروائیاں شروع ہوئیں تو وہ عدالتوں میں آتے تھے, ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کیوں کیا ہے, تو وہ کہتے تھے یار بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ وہ پیکا کیونکہ ان کے کارکنان پہ لگ رہا تھا. جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی تو اس میں بھی اس قسم کی لیجسلیشن بھی ہوئی, پھر کوئی صحافیوں کے خلاف کاروائیاں, کچھ تنقیدی جو صحافی تھے ان کے خلاف کاروائیاں ہوتی تھی. اب ان سے پوچھتے ہیں تو انہوں نے کہا یار یہ بالکل ہم سے غلطی ہوتی رہی ہے, ہم یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ بعد میں یاد آتا ہے کہ جو غلطیاں کی ہیں یہ تو ہمارے اوپر ہی استعمال ہونا جو ہے کام شروع ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک. ثاقب خالی ہمارے اوپر استعمال نہیں ہوں گی, ہم اس کے اتنے بڑے شکار ہوں گے. ہم کا مطلب ہے جنہوں نے کی ہوگی کہ وہ سوچ نہیں سکتے. جی دیکھیں مجھے آج کسی نے کہا جی وہ عمران خان پر ایک اور مقدمہ ہو گیا. میں کہا اگے کہہ رہا لندن بیٹھا سی, اگے کہہ رہا کویت بیٹھا سی, بھائی وہ جیل میں آپ اس میں 100 پرچہ اور کر دیں. اس نے تو اسی وقت آنا ہے جب ہوا کا رخ تبدیل ہونا ہے یا کوئی معاملہ طے ہونے ہیں یا کچھ ہونا ہے, تو اس پر 100 پرچے بھی اور کر دیں. ٹھیک ہے.